والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحياني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات هو الموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ پھر درود شریف آپ اونچی آواز سے توجہ سے بیٹھے. یہ کام کرنے والے تو اپنا کام کرتے رہیں گے. بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے تمام بھائی جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت بابا جان کی، بابا جی کی کامل مغفرت فرمائے. تو یہ اصال ثواب کی مجالس اس لیے قائم کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس دنیا سے جانے والا ہے اس کے لیے ہم کچھ پڑھ دیں یا کچھ اس کے لیے اصال ثواب کر دیں، درود شریف پڑھ کر، سورۃ اخلاص پڑھ کر، سورۃ فاتحہ پڑھ کر. اور اس کے علاوہ بیان اس لیے ہوتا ہے، اب آپ لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے. کوئی کسی سوچ کے مطابق بیان رکھتے ہیں لوگ کہ لوگ جمع ہو جائیں گے اور چلو کچھ فائدے کی باتیں بھی ہو جائیں گی بیان میں. کچھ اس لیے کی جاتا ہے بیان چلو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے ہونے تک بیان ہوتا رہے گا، اتنے میں کھانا لگ جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، بہرحال جو بھی غرض ہے، غرض اچھی تو یہی ہے کہ نیت اچھی رکھی جائے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. آپ نے فرمایا جس نے جس نیت کے ساتھ جو بھی کام کیا اس کے مطابق اس کو ملے گا. ایک بندے نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف عورت کی خاطر. آپ نے فرمایا اس بندے نے ہجرت کی ہے عورت کی خاطر، اس کو اس کے مطابق ملے گا. لہٰذا سب سے پہلے یہ جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث کی کافی کتابوں میں آئی ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. اس لیے اپنی نیت جو ہے وہ جو بھی دین کا کام کرنے لگے یا دنیا کا کام بھی کرنے لگے اس میں آپ کی نیت جو ہے اس کو ٹٹول لیں کہ میری نیت جو ہے یہ کیا ہے، کس لیے میں اصال ثواب کے لیے یہ منعقد کر رہا ہوں پروگرام. اس کی غرض یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے کھانا پینا پلا کے چلو جی، نہ.
یہ نیت ہونی چاہیے، بیان کی یہ نیت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ باقی بیانات تو آپ نے بہت سنے ہیں، سنتے رہتے ہیں کلوں پہ اور اس کے علاوہ جلسوں پہ سنتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی نہ دل چھوٹا کیا کریں اور یار بیان تو ہم سنتے رہتے ہیں موبائلوں پہ بھی آگے پیچھے، لہذا چھوڑے مولوی کو، اپنی باتوں میں مصروف رہیں، بیان سننے کی ضروری بات نہیں ہے۔ یہ ذہن سے نکالا کریں میرے پیارے بھائیوں، یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ طالب علم آگے سے انہوں نے بٹھا دیا، یہ دیکھا کریں کہ بات کس ذات کی ہو رہی ہے، شان کس ذات کی بیان ہو رہی ہے، سیرت اور توحید کس کی بیان ہو رہی ہے۔ رنگ کا چاہے کالا ہو، رنگ کا کالا ہو اور قوم بھی بالکل اس کی چھوٹی سی ہے، نعت پڑھ رہا ہے، یہ نہ دیکھو یہ تو یار فلانی قوم چھوٹی قوم دا بندہ ہے، چھوڑو توجہ نہیں کرنی، ادھر ادھر دیکھو نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نیت رکھ کے بیٹھنا چاہیے، نہ بھائی نہ، قوم چاہے جس کی چھوٹی ہے، بیان والے کی، نعت والے کی، لیکن یہ ذکر اور تذکرہ جس ذات کا کہہ رہا ہے وہ کتنی اونچی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میں نے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ربیع الاول اللہ کے رسول کی آمد کا بھی مہینہ ہے، آپ کی وفات کا مہینہ بھی ہے، تو اس لیے اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، لوگو اگر مجھ اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، تو میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو۔ کس میں اتباع کرو؟ یا اللہ کس میں اتباع کرے؟ یعنی تمہاری چال، رفتار، کردار، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، صبح شام دن رات میرے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، خوشی غمی، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر در منصور میں بھی موجود ہے، آج سے 2 ہفتے پہلے یہ حدیث حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال میں پچھلے دنوں بھائیوں نے پڑھی تھی عشاء کی تعلیم کے بعد، کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت ان کو 3 قسم کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں قیامت والے دن آئیں گی، اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ پہلی جماعت جو آئے گی قیامت والے دن، وہ جماعت ہوگی جو خوشی اور غمی میں، خوشی اور غمی میں اللہ رب العزت کو یاد رکھتی تھی، اللہ کے رسول کے طریقہ دیکھتی تھی، تب آگے قدم اٹھاتی تھی۔ اللہ فرمائیں گے چھوٹی سی جماعت آئے گی، اللہ فرمائیں گے بھائی جاؤ بغیر حساب کتاب کی جنت میں۔ دوسری جماعت آئے گی، دوسری جماعت، وہ کیسی جماعت ہے؟ وہ رات لوگ تو بستروں پہ سوئے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے اور بستر بھی گرم ہے، آگے سردی کی راتیں ہیں، بستر بھی چھوڑنے کے لیے دل نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود دل کے اوپر، جسم کے اوپر مشقت برداشت کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ کام کرنے والے بھی چند لوگ ہوں گے، چھوٹی سی جماعت ہوگی، چھوٹی سی چند لوگوں کی۔ دوسری جماعت، اس کو بھی اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر اسی طرح تیسری جماعت ایک آئے گی، تیسری جماعت، اس کو بھی اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ اس کا کام کیا ہوگا تیسری جماعت کا؟ اور یہ تیسری جماعت نہ سمجھ لینا پہلی تو دوسری تو تیسری، توجہ سے بیٹھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ تیسری جماعت جو چھوٹی سی آئے گی، اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ اپنے کاروبار میں بیٹھا ہے، ملازمت میں ہے، اذان ہوئی فوراً مسجد کی طرف، یعنی اللہ کو نہیں بھولا، اللہ کے رسول کے طریقے اور سنت کو نہیں بھولا۔ 3 قسم کی جماعتیں گزارش کی ہیں، دوبارہ توجہ فرما لیں۔ ایک یہ جماعت ہوگی کہ اس کو جب بھی کوئی خوشی اور غمی آئے گی، باپ فوت ہو گیا ہے،
بہت بڑی غمی آ گئی، بھائی فوت ہو گیا، بہت بڑی غمی آ گئی، والدہ محترمہ فوت ہو گئی، بہت بڑی غمی آ گئی، یا اللہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب اس پہ ہم نے توبہ استغفار کرنی ہے۔ یا اللہ یہ تیری طرف سے امانت تھی، یہ زندگی امانت تھی، اب تو نے لے لی، ہمارے والد ہمارے پاس امانت تھے، یا اللہ تو نے لے لیے، ہمارے نانا جی ہمارے پاس یا اللہ امانت تھے، تو نے لے لیے، ہماری والدہ کی جو زندگی تھی یہ امانت تھی، یا اللہ وہ امانت تو نے واپس کر لی۔ کوئی رو دھو نہیں رہے، اس کے اوپر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا صبر کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں، خوشی اور غمی کے اندر بھی، خوشی آئی، کوئی شادی آئی، کوئی اچھی محفل آئی، کوئی خوشی آئی، بیٹے کی شادی کرنی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، مائیں بہنیں کہہ رہے ہیں بھائی ہاں سادا بھیا اپنے پوتر دے شادی، ساڈا آخری پوتر ہے یا وڈا جیٹھ پلیٹھی دا پوتر ہے، اساں تے بھائی دی شادی تے بھائی اساں تے ڈھول کٹنا ہے، اساں تے بھائی کنجر تے خسرے نچاونے، نہ بھائی نہ، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس وقت دیکھنا پڑے گا، اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب اگر ہم نے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھ لیا اور خوشی میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں بھولے، تو میرے پیارے بھائیوں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جنت میں دوزخ سے بچ جائیں گے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور دوسری جماعت جو بیان فرمائی وہ کیا بیان فرمائی کہ سردی کی راتیں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو دھو رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، فلاں گناہ ہوا، فلاں ظلم کیا، فلاں یہ مجھ سے زنا ہو گیا، فلاں جگہ شراب پی، فلاں جگہ جوا کھیلا، فلاں جگہ کسی کے ساتھ زیادتی کی، یا اللہ یہ چیزیں مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ تیسری جماعت فرمایا وہ جماعت جو کاروبار کر رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، اپنے کھیت میں بیٹھے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، دوسرا کماد کو گوڈی کر رہے ہیں، پانی لگا رہے ہیں، منجی کاٹ رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، چارہ کاٹ کے کھلا رہے ہیں، ادھر سے اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ فوراً مسجد کی طرف چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 3 قسم کی جماعتیں جو ہیں ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور حساب کتاب جو ہوتا ہے نا یہ لینا آسان ہوتا ہے، دینا بہت مشکل ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ کیا خیال ہے؟ لینا جو ہوتا ہے نا، لینا وہ بہت آسان ہوتا ہے، کسی سے کچھ پیسے بندے نے لینے ہو نا 10-12 لاکھ یا 20 لاکھ تو وہ لینے بہت آسان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یار تو نے فلاں جگہ مجھ سے 2 لاکھ لیا، فلاں جگہ 2 لاکھ لیا، اگرچہ آج کل یہ ماحول یہ بنا ہوا ہے لینے بہت مشکل بن چکے ہیں، لیکن لینا اللہ سے لینا بہت آسان ہے۔ 2 نفل اللہ کے سامنے پڑھو، اللہ کے سامنے رو دو، اللہ رب العزت آپ کو بہت کچھ دے دے گا۔ بہرحال یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ تینوں جو مقام ہیں یہ غفلت کے مقام ہیں۔ خوشی ہے تو یہ بھی غفلت کا مقام ہے، غمی ہے تو یہ بھی غفلت کا مقام ہے۔ کیوں؟ باپ فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، اب اس کی تجہیز و تکفین میں اتنا مصروف ہو گئے اور اس کے کھانے پینے، مہمانوں کے کھانے میں اتنا مصروف ہو گئے لوگ کہ اب بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے کھانے پینے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ اذان ہوئی ہے اور نماز کے لیے مسجد میں نہیں گئے، تو یہ غفلت کا موقع ہے۔ بیٹے کی شادی ہے، خوشی ہے، اب اس میں اتنا مصروف ہو گئے، مہمانوں کے ساتھ مل رہے ہیں اور عصر کی نماز بھی قضا اور ظہر کی نماز بھی قضا، مغرب بھی قضا، عشاء کے وقت وہ ٹینٹوں والوں سے حساب کر رہے ہیں، کھانے پینے والے نائی سے حساب کر رہے ہیں، جی کتنے پیسے تیرے بنتے ہیں، کتنے لینے دینے۔ عشاء بھی چلی گئی، جب اب تھکاوٹ ہے جی اب سو جاؤ، سارے سو جاؤ جی، سارے سو جاؤ۔ اب یہ غفلت کے مقام ہے۔ اور جہاں بندہ خرید اور فروخت کا کام کر رہا ہوتا ہے، تجارت کا کام، ملازمت کا کام، وہ بھی غفلت کا مقام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم
बाज़ औक़ात अपने घर बार में जाते हैं, खेती बाड़ी में काम वाम करते हैं, अपनी मुलाजमत में या कामों में, इन कामों में मसरूफ हो जाते हैं, बीवी बच्चों के साथ जाते हैं, जाकर मसरूफ हो जाते हैं, गप्पों में बातचीत में मसरूफ हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा तरीका और कोई नुस्खा बता दें जिससे हम अल्लाह से गाफिल न हो, तेरी सुन्नत से गाफिल न हो। आपने फरमाया ये तरीका है, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात। ओ मेरे प्यारे सहाबा की जमात, मेरे सहाबा की जमात, एक काम ये तुमने करने के, तुमने जो मौत है इसका कसरत के साथ जिक्र करना है, मौत को कसरत के साथ याद करना है। जब मौत को याद करोगे तो तुम्हें ये चीजें ना भूलेगी, नमाज नहीं छूटेगी, नमाज नहीं भूलेगी, ज़कात नहीं छूटेगी, ज़कात का वक़्त आएगा तो वोट देंगे, नमाज का वक़्त आएगा तो नमाज पढ़ेंगे। फिर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम मौत को भी भूल जाएं तो इसको याद करने का क्या नुस्खा है? आपने फरमाया ओ मेरे प्यारे सहाबा, अगर मौत को भी भूल जाओ तो इसको याद रखने का नुस्खा और तरीका ये है कि तुम कब्रों में जाओ, ज़ूरू अल कुबूर। ऐ मेरे प्यारे सहाबा की जमात, तो तुम कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रों में जाकर देखो, चौधरी भी तुम्हें वहाँ नजर आएगा, मिट्टी की ढेरी बना हुआ, सरदार भी तुम्हें वहाँ नजर आएगा, खान भी तुम्हें वहाँ नजर आएगा, मलक भी तुम्हें वहाँ नजर आएगा, बड़े से बड़ा वजीर आजम डीसी भी तुम्हें नजर आएगा, बड़े से बड़ी जायदाद का मालिक भी तुम्हें नजर आएगा। जब उनको देखोगे, ये सारा कुछ देखोगे, तो ये तुम्हें नजर आ जाएगा कि एक दिन मरना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है। सहाबा किराम ने तीसरा सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम कब्रों पे भी जाएं, अगर हम मौत का भी कसरत के साथ जिक्र करें, कब्रों पे भी जाएं, कब्रों की भी ज़ियारत करें, इसके बावजूद फिर भी हमारे दिल में ये चीज़ पैदा ना हो, नमाज रोज़ा हज ज़कात की अहमियत पैदा ना हो, ऐ मेरे महबूब तेरी सुन्नत की अहमियत पैदा ना हो, ये असल में सवाल तो हमारे लिए किया है। किस लिए किया है? ये सवाल हमारे लिए किया है। वो तो एक मिनट भी नमाज उनसे नहीं छूटती थी यार, उनसे तो सुन्नत एक लम्हे के लिए, एक जर्रे के लिए भी नहीं छूटती थी। ये सवाल दरअसल में मेरे प्यारे दोस्तों, इस उम्मत तक, क़यामत तक आने वाले उम्मत मुहम्मदिया के अफराद के लिए सहाबा ने किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताएं अगर बार बार मौत का जिक्र करने से भी हमें ये अल्लाह से गाफिल हो रहे हैं, अल्लाह के रसूल से गाफिल हो रहे हैं, कब्रों की ज़ियारत करने से फिर भी कब्रों की ज़ियारत कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नमाज को नहीं याद कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, नमाज की अज़ान हो रही। आपने फरमाया लोगों, अगर तुम्हें इन सारी चीजों के बावजूद अल्लाह से गाफिल हो रहे हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से गाफिल हो रहे हो, तो आपने फरमाया इसका बेहतर तरीका है कि मेरी मौत को याद करो, तो ज़कीरू भी मौती। ओ मेरे प्यारे साहबा, मेरी मौत को याद करो, इसलिए मेरी मौत जो है, मेरा दुनिया से जाना जो है, मेरी उम्मत के लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी मुसीबत और आज़माइश है। साहबा फरमाते हैं, गालिबन हज़रत अनस फरमाते हैं, जब अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश आई, आज अल्लाह के रसूल नजर नहीं आ रहे। मेरा दिल ऐसे करता है कि मुझे सांप लड़ जाता और मैं इधर ही खत्म हो जाता। क्यों? अल्लाह के रसूल की जुदाई मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही। एक सहाबी रसूल हल चला रहे हैं, अपने खेत में हल चला रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पहुंची कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, वफात पा गई, इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए। सहाबी रसूल ने अपनी दोनों आंखों में, मेरी तरफ देखो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, सहाबी रसूल ने अपनी दोनों आंखों में इस तरह उंगलियां
ڈالیں. عرض کیا یا اللہ ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں, یہ آنکھیں میری ختم کر دے یا اللہ. جب تیرا رسول نہیں رہا, جب تیرا نبی نہیں رہا, جب ہمارا سونا نبی نہیں رہا, ہمارا پیارا مصطفیٰ نہیں رہا, ہمارے مدنی کریم جب نہیں رہے, تو ان آنکھوں کو میں نے کیا کرنا ہے. اللہ نے آنکھیں ختم کر دی. لے میرے پیارے صحابی, تجھے اتنی جدائی. اور ایک اور صحابی اللہ کے رسول کی جدائی میں اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ وہیں وفات پا گئے. اس لیے میرے پیارے دوستو, ایک اور صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے موت جو ہے وہ ناپسند ہے, موت اچھی نہیں لگتی. آپ نے فرمایا یار میرے پیارے صحابی تیرے پاس کوئی مال و جائیداد تو نہیں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں میرے پاس مال و جائیداد ہے. آپ نے فرمایا اس اپنے مال کو آگے ٹرانسفر کرو, آگے غریبوں یتیموں کو دے دو. دے کر آگے واپس آئے. آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں نے مال جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا, لہٰذا اب مجھے موت سے محبت ہو گئی ہے, موت سے محبت ہو گئی. اللہ سے موت مانگنی نہیں چاہیے, مصیبت کی وجہ سے مانگنی نہیں چاہیے. جسم میں تکلیف ہے, اللہ سے موت نہیں مانگنی چاہیے. پریشانیاں آزمائشیں ہیں, یہ ہمارے نبی کی شریعت ہے, ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ موت تم نے مانگنی نہیں ہے. پریشانیوں کی وجہ سے اگر تمہیں خطرہ ہے کہ میں ایمان کی حالت میں نہیں مروں گا, میرے لیے اتنی بڑی آزمائشیں آئیں گی, پھر تو گنجائش بنتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا موت مانگنی نہیں کسی تکلیف کی وجہ سے. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, جنگ اللہ سے مانگنی نہیں, جنگ اللہ سے مانگنی نہیں. جب جنگ آ جائے, جنگ آ جائے, اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا ہے. جب تمہارے اوپر جنگ آ جائے, جنگ والی مصیبت, آگے کافر تمہارے سامنے آمنے سامنے آ جائیں, تو پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنا. مصیبتیں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے. اگر مصیبت آ جائے تو پھر اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے, رونا دھونا نہیں چاہیے. مجھے ایک تو ٹائم نے بھی بہت زیادہ ڈال دیا ہے قوم میں, تو اس لیے ٹائم بھی بار بار دیکھ رہا ہوں. توجہ کرنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی کی اتباع کرو, اتباع کرو میرے نبی کی. کس طرح یا اللہ تیرے نبی کی اتباع؟ پہلے ایک بات میں نے ختم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے, کہ خوشی اور غمی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اللہ کا حکم دیکھنا. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول کے یہ پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوپر چادر لی ہوئی ہے, غزوے کے موقع پر, غزوے کے موقع پر ایک چادر لی ہوئی ہے, چادر قسم سے رنگی ہوئی, رنگدار چادر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیارے صحابی, یہ جو تو نے اوپر چادر لی ہوئی ہے, چادر لی ہوئی ہے, یہ میری شریعت میں جائز نہیں ہے. ناگوار سی گزری. فوراً صحابی گھر میں گئے, دوسری کوئی بات بھی نہیں کی, گھر میں گئے اور جا کر اپنی چادر کو جلتے ہوئے چولہے میں ڈال دیا. واپس آئے تو آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی عبداللہ چادر کا کیا بنا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر میں نے آگ میں ڈال دی ہے. آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی وہ چادر عورتوں کے لیے تو بہتر تھی, تو نے کیوں آگ میں ڈال دی؟ کتنی محبت ہے, اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا نہیں رہے. تھوڑی سی ناگواری گزر رہی ہے اللہ کے رسول کی, فوراً چادر جلا رہے ہیں, عورتوں کو بھی نہیں دے رہے. ایک صحابی کے گھر کے قریب اللہ کے رسول وہاں چلتے تھے, وہاں سائے میں بیٹھتے تھے, اس کا گھر تھا. اس نے گھر کے اوپر تھوڑا سا انصاری صحابی تھا, کبا سا بنا دیا.
جب قبہ بنا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی سے ناراض ہو گئے. یہ صحابی انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول سے سلام کیا. السلام علیکم، سلام بار بار کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول جواب نہیں دے رہے. چہرہ مبارک دوسری جانب کر لیتے ہیں، اس طرف سے صحابی آتے ہیں سلام کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے. صحابہ سے عرض کیا، یار ابو بکر صدیق تم بتانا، یار عمر تم بتانا، یہ اللہ کے رسول مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ جس طرح ایک طالب علم ہے، سکول میں جاتا ہے، استاد سے سلام کہتا ہے، استاد آگے سے جواب نہیں دیتا، دوبارہ پھر کہتا ہے، وہ لڑکوں سے پوچھتا ہے، یار کیا مسئلہ ہے، میرے استاد ناراض تو نہیں ہیں میرے تھے؟ یار میں دسو میرے استاد کیوں ناراض ہیں؟ اگو دوسرے طالب علم کی آندن اے تھوڑی فلانی وجہ تو ناراض ہیں، فلانا تساں کام کیتا ہے ایسا وہ دی وجہ تو تھوڑے استاد ناراض ہیں. اس لیے صحابی رسول سے باقی صحابہ نے فرمایا، اے پیارے صحابی، اللہ کے رسول نے تمہارے گھر کے اوپر ایک قبہ سا بنا ہوا تھا، وہ دیکھ کر اللہ کے رسول کو ناگواری گزری ہے، اس لیے اللہ کے رسول آپ کے سلام کا جواب نہیں دے رہے. فوراً صحابی گئے اور پوری صفائی کر دی، قبہ شبہ گرا دیا. کتنی محبت ہے میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول کی اتباع میں سارا کچھ قربان کر رہے ہیں. ایک صحابی حضرت